یہ رب کا بڑا کرم ہے ہم پر. ہمیں ہر لمحہ رب العالمین کا شکر کرنا چاہیے. پچھلے جمعوں میں نے شکر کے متعلق بھی آپ کو بیان میں بتایا ہے، اور اس مرتبہ کا میرا جو ذہن ہے وہ صبر کے متعلق ہے. صبر کے متعلق جو کچھ دیکھتا ہے یا ہم سے کوئی چیز جدا ہوتی ہے یا ہو جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے، ان سارے کاموں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت حکمت ہوتی ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا حکمت، کس کام میں کون سی حکمت ہے اور کون سا عمل ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سا عمل ہمارے لیے نقصان دہ ہے. قرآن پاک کا مضمون آیت کریمہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو تم اپنے لیے چاہ رہے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور جو چیز تم ناپسند جان رہے ہو سکتا ہے اس کے اندر تمہارے لیے بھلائی ہو. ہمیں نہیں پتا کس کام میں بھلائی ہے اور کس میں نہیں. ہمیں ہر حال کے اندر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کچھ اگر مصیبت آ جائے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے. صبر کے متعلق تو کچھ آپ کے سامنے معلومات پیش کرتا ہوں. صبر کا معنی ہے رکنا. دو طرح کی چیزوں پر صبر ہوتا ہے. بدنی مشقت، یعنی جسمانی طور پر کوئی مصیبت آتی ہے اس پر صبر کیا جائے، اور دوسرا صبر یہ ہے کہ خواہشات نفس سے اپنے آپ کو باز رکھنا، روک کے رکھنا. جو بہت اچھا صبر ہے وہ جس کو صبر جمیل بھی کہا جاتا ہے، وہ صبر یہ ہے کہ جو نفسانی خواہشات ایسی آ گئی کہ جو کسی طرف لے کر جانے والی ہوں، اس سے اپنے آپ کو باز رکھنا ہو، اس پر صبر کیا جائے، روک کر رکھا جائے اپنے آپ کو. اور بدنی مشقت، اس مشقت کی وجہ سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، واویلا نہ کرنا، صبر کرنا، ٹھہرے رہنا، رکے رہنا، یہ بھی ایک اچھا صبر ہے. اگر ہم اپنے اسلاف کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں صبر یعقوب اور صبر ایوب نظر آئے گا. ہم اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھیں، ان کی زندگی کے پہلوؤں کو دیکھیں، تو ہم جس انداز میں رہ رہے ہیں، جو ہمیں مصیبتیں پہنچی ہیں، تو وہ تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے ان سے جدا ہوئے، اور کئی عرصے تک، بچپن سے لے کر جوانی تک وہ دور ہی رہے. اور باپ اور بیٹے کی محبت کیسی ہوتی ہے یہ ایک باپ جانتا ہے کہ اپنے بیٹے کو کئی دن تک نہ دیکھا ہو نا. کئی دن تک تو دور کی بات ہے، آپ صبح کام پہ جاتے ہیں، رات کو واپس لوٹتے ہیں تو بچے آ کے لپٹتے ہیں، اور بچوں کو دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے. اور جس والد کا بیٹا بچپن میں گم ہوا ہو اور وہ جوانی کے اندر واپس آئے اور جوانی تک اس کی انتظار کے اندر گھڑیاں گزرتی رہیں اور وہ اس مشقت میں رہے. ہم اگر صبر یعقوب کو دیکھیں تو ہماری کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمارے پاس بیسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ انہوں نے جس طرح کا صبر کیا ہے ہم میں سے کوئی بھی ویسا صبر کر ہی نہیں سکتا. اور دور کیا جو امام الانبیاء ہیں نبی پاک علیہ السلام، ان کی زندگی کو دیکھیں تو ان کا کتنا صبر ہے. بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ مجھے وہ بات بھی یاد ہے کہ نبی پاک علیہ السلام روتے تھے، اور مجھے وہ منظر آج بھی بھولتا نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی چشم تصور میں اگر دیکھا جائے کہ نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں ایسا لگتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں ایسا لگ رہا ہے کہ میں ابھی بھی حضور علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک نبی علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں، اور ذکر فرماتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ جس قوم کی طرف وہ نبی گئے اس قوم نے اپنے ہی نبی علیہ السلام کو مارا اور لہو لہان کر دیا. اتنا مارا، اتنی تکلیف تھی، اور چہرہ خون سے لت پت ہو گیا. اور وہ نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے چہرے سے خون پہنچنے جا رہے ہیں اور پھر بھی کہہ رہے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ اے اللہ میری اس قوم کو معاف کر دے.
ان کو نہیں پتا کہ میں کون ہوں. یہ صبر کی کتنی اعلیٰ ترین مثال ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ خود سفر طائف کا پورا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے. کچھ لوگ جب مکہ مدینہ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر یا عمرہ حج کرنے کے لیے جائے تو طائف کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ طائف کیسا ہے. وہاں کا موسم ذرا ٹھنڈا ہے بنسبت دیگر علاقہ جات کے, تو لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے. دیکھنا جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہاں پر ہوا کیا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب کفار نے ظلم و ستم کی جو آندھیاں چلائی تھی, آپ پر نازیبہ جملے کستے تھے, وہ ہفتیاں کستے تھے, آپ کو بڑے نازیبہ الفاظ کہتے تھے, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارادہ فرمایا کہ میں طائف میں جاتا ہوں اور وہاں پر کے جو بڑے سردار ہیں اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو ہمارے دین کو تقویت مل جائے گی, اسلام قوی ہو جائے گا, طاقتور ہو جائے گا. آپ جب وہاں گئے تو وہاں پر جو ان کے سردار تھے بڑے, عبد یالیل اور ایک مسعود اور ایک حبیب, یہ تین تھے سردار. ان کو جا کے جب اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور آپ کو مارتے ہوئے, معاذ اللہ مارتے ہوئے بھگایا وہاں سے. اور پھر اپنے اوباش قسم کے کچھ نوجوانوں کو, لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا. وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے اور آپ کے غلام زید بن حارثہ یہ بھی آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ چلتے جا رہے ہیں آگے آگے, اور پیچھے وہ اوباش قسم کے لڑکے وہ پیچھے آ رہے ہیں اور معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برسا رہے ہیں, پتھروں سے آپ کو زخمی کر رہے ہیں. اس قدر زخمی کر دیا کہ آپ کے جسم اطہر سے خون نکل رہا ہے, اور اتنا خون کہ جوتے بھی خون کے اندر ہو گئے. اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غم کی شدت, درد کی شدت کی وجہ سے, اس جسمانی تکلیف کی وجہ سے آپ بیٹھ جاتے تھک کے کہ چلا نہیں جا رہا ہے, تو وہی اوباش قسم کے لڑکے پھر آ کے آپ کو زبردستی اٹھاتے اور پھر آپ کو مارنا شروع کرتے معاذ اللہ, اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر چلتے. اور پھر ایک مقام پر پہنچ کے ایک عتبہ بن عامر, جو عتبہ تھا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن ہی تھا, لیکن اس کا باغ آیا انگوروں کا, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس باغ کے اندر گئے تو اس عتبہ نے جب دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حال, تو اس کے دل میں بھی یہ رحم آ گیا کہ ان کے ساتھ غلط کیا جا رہا ہے. تو اس نے پھر اپنے غلام کے ہاتھ انگور بھیجے. اعجاز نام کا غلامی تھا, وہ آیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت کو دیکھ کر وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. آپ جب تھوڑے امن والے مقام پر پہنچے تو ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا تو بادلوں کے اندر حضرت جبریل امین نظر آئے. تو جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے بھیج دیا ہے. اب یہ پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہے. وہ پہاڑوں کا فرشتہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ, جنہوں نے یہ آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے آپ مجھے حکم فرمائیں تو میں جبل ابی قبیس اور کئی کا آن ایک پہاڑ ہے, ان دونوں کو ملا دوں اور ان کے اوپر ڈال دوں, آپ مجھے حکم فرمائیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ نہیں, مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے کہ جو رب کی بارگاہ میں جھکنے والے ہوں. کس قدر بلند آپ کا صبر ہے. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی نا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں تو ہم کھل کے دعوت دیں گے, چھپ کے دعوت کیوں دیں, ہم کھل کے دعوت دیں گے, آپ ہمیں اجازت دیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں, ابھی نہیں. تو آپ نے اصرار کیا اور اجازت دے دی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے باہر کھڑے ہو کر آپ نے تبلیغ کرنا شروع کی, دعوت دینا شروع کر دی. جب قریشیوں نے, جب کفار قریش جو تھے انہوں نے دیکھا تو پہلے تو وہ پیچھے ہٹ کر کچھ تکلیفیں دیتے تھے, لیکن جب آج انہوں نے دیکھا کہ کھلم کھلا آج اسلام کی دعوت دے رہے ہیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقصان پہنچانے کے لیے مارتے ہوئے آئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی زخمی کیا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر شدید زخمی کیا کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون سے لہو لہان ہوئے اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے.
اور یہاں تک لکھا کہ کچھ ایسے نوجوان تھے اس کفار قریش کے کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ کے اوپر چھلانگیں مارتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ بے ہوش ہیں. جب آپ کے قبیلے والوں نے دیکھا تو بڑے سرداروں کو جا کے بتایا کہ ابو بکر صدیق کو لوگ مار رہے ہیں. تو آپ کے قبیلے کے بڑے لوگ آئے, انہوں نے ان کو چھڑا کر اپنے گھر لے گئے. اور یہ تو ان کا عشق اور عالم تھا, ان کا صبر تھا کہ جب آپ ہوش میں آئے نا تو اپنے اس بڑے سرداروں کو دیکھا ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کہہ یہ رہے تھے کہ ہم تمہیں منع نہیں کرتے تھے کہ اس کو محمد کو چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو چھوڑ دو, تمہیں نقصان پہنچائیں گے لوگ, چھوڑ دو. یہ وہ سردار تھے جو ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے اور پھر کہنے لگے کہ ہم نے سمجھایا تھا نا, آپ چھوڑ دو, کیوں نہیں چھوڑا, آج دیکھا آپ کو مارا گیا. تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کوئی اور جواب نہیں دیا. انہوں نے کیا جواب دیا, انہوں نے کیا پوچھا, کہا کہ ان ساری باتوں کو چھوڑو, مجھے یہ بتاؤ کہ میرا محمد کیسا ہے. صبر کا یہ عالم ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آپ نے بڑا خوب سنا ہوگا. یہ وہ غلام کہ ایسے غلام کے بلالی بھی تھے حبشی, جو سیاہ فام غلام ہوتے ہیں ویسا آپ کا رنگ بھی تھا اور آپ کو طرح طرح کی تکلیف دی جاتی تھی. آپ کو معاذ اللہ گلے میں رسیاں ڈال کر باندھ کے گلی محلوں کے اندر گھسیٹا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ محمد کو چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے دین کو چھوڑ دو. آپ پھر بھی یہی نعرہ لگا رہے ہوتے تھے, نہیں اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. اور آپ کو تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا اور اس قدر تپتی ہوئی ریت تھی کہ آپ کو لٹاتے اور آپ کے اوپر بڑے بڑے پتھر رکھ دیتے کہ یہ اٹھ نہ سکے. تو ان کفار قریش کا جس کے اوپر جیسا بس چلتا تھا ویسا ظلم کرتا تھا, لیکن وہ کیسے اللہ والے تھے کہ وہ صبر ہی کر رہے ہوتے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بابت سنے نا. آپ جب اسلام قبول کیا, چند ہی لوگوں نے ابھی اسلام قبول کیا تھا, حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا. آپ کو کفار قریش نے بڑا سمجھایا کہ نہیں چھوڑ دو چھوڑ دو. کہتے نہیں, جب کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں کا قیدی ہو جائے تو کیسے چھوڑ سکتا ہے اسلام کو. خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار قریش نے پیٹھ کے بل کوئلوں پہ لٹا دیا اور کوئلوں پہ لٹانے کے بعد دو نوجوان ان کے اوپر کھڑے ہو گئے کہ یہ اٹھ نہ سکیں. اب ذرا تصور تو کریں, آج ایک کوئلہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو ہمارے ہاتھ کی کیا حالت ہوگی. اور انہیں جلتے ہوئے کوئلوں کے اوپر پیٹھ کے بل لٹایا اور اس قدر لٹا کر رکھا کہ آپ کے جسم کی چربی پگھلنا شروع ہوئی اور وہ پگھلتے 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 سارے کوئلوں کو اس چربی نے بجھایا. اس قدر ظلم کیا گیا آپ کے اوپر. لیکن صبر کتنا ہے. صبر یہ ہے کہ کوئی کسی سے بدلہ لینے کے لیے نہیں جاتا. جب اپنی ذات کی بات آتی تھی نا تو کوئی کسی سے کچھ بدلہ نہیں لیتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ آپ نے واقعہ سنا ہو کہ جس میں آپ جنگ کے موقع پر ہیں اور ایک کافر کے اوپر آ کے آپ بیٹھ گئے اور ابھی قریب تھا کہ آپ اس کی گردن کو اڑا دیتے اور اس نے اتنے میں تھوک پھینکا اور آپ اٹھ گئے وہاں سے. غصہ آیا کہ اس کو گردن الگ کر دوں. اس نے پوچھا کہ آپ کیوں اٹھ گئے, اب تو بالکل قادر تھے گردن الگ کر دیتے. تو وہ آپ فرمانے لگے کہ پہلے میں اللہ کے لیے تمہیں مارنے والا تھا, لیکن اب میرے دل کے اندر یہ آ گیا تھا کہ اب میں اپنے غصے کی وجہ سے تمہیں مارنے والا ہوں. یہ صبر ہے, ایسا صبر. اور ہماری حالت کیا ہوتی ہے, ہم سے تو ٹریفک جام ہو جائے تو وہاں صبر نہیں ہوتا. ہماری حالت تو یہ ہے, ہم سے تو اتنا صبر نہیں ہوتا کہ ہم ہمارے گھر کے باہر اگر کوئی کچرا پھینک کے چلا جائے تو ہم اس کو بس, اور ہم تو اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا اگر کوئی آپ کو ایک مارے نا تو آپ 10 مار کے ہٹا پٹ کے کیوں آیا, ایسے ایسے سمجھا رہے ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا اپنے جو ہماری تھے ان کو سمجھاتے تھے, جب درس دیتے ان کو یہ بات سمجھاتے تھے کہ اگر تمہیں کوئی ایک مارے نا تو اپنا دوسرا گھر بھی اس کے سامنے پیش کر دینا کہ اس میں بھی مار لو اور اس کو معاف کر دینا.
اگر آپ کی وہ چادر چھینے تو آپ اپنا کمر بند بھی اس کو دے دینا. اگر کوئی آپ کو زبردستی اپنے ساتھ 1 میل چلانا چاہے تو آپ اس کے ساتھ 2 میل چلنا. یہ بزرگان دین اپنے قرب والوں کو، اپنے صحابہ، اپنے حواریوں کو ایسی تعلیم دیتے تھے. اور ہماری کیا حالت ہے؟ ہم کتنا صبر کرتے ہیں. ہم سے تو اتنا صبر نہیں ہوتا کہ ہمارے مسجد کے اندر گرمیوں میں لائٹ چلی جائے تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں گھڑی رک گئی ہے، اب تو ٹائم ہی نہیں گزر رہا. ہم سے تو گرمی میں صبر نہیں ہوتا. ہم تو تھوڑی دھوپ آ جائے تو ہم دھوپ میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بہت دھوپ ہو گئی، بہت دھوپ ہو گئی، بڑی گرمی ہو گئی ہے. سردیاں آ جائے تو سردیوں میں ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی سردی آ گئی ہے. سردیوں میں صبر نہیں ہوتا. اور حالانکہ یہ جو بدنی مشقت آتی ہے نا، یہ جسمانی طور پر یا دوسری مصیبت آ جائے کوئی، تو اس وقت جو مصیبتیں آتی ہیں اس پر صبر کرنے کا کتنا فائدہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ جو صبر کرنے والا ہے اس کو کیا انعام ملتا ہے. آپ ذرا سنیں گے دل جھومے گا اور دل کرے گا کہ ہم صبر کیا کریں. ہم سے صبر نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو اگر ہمیں نزلہ ہویا ہوا نا، حالانکہ نزلہ ایک ایسی چیز ہے کسی سے چھپتا نہیں ہے، سب کو پتا ہے کہ نزلہ ہویا ہوا. ہم کسی سے ملنے بھی جائیں گے تو پھر بھی بتا رہے ہوتے ہیں یار بس نزلہ ہویا ہوا، کیا کریں. حالانکہ نظر بھی کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر بتائے بھی پتہ لگ رہا ہوتا ہے. ہم سے تو نظرے پہ صبر نہیں ہوتا. سر کا درد نظر نہیں آتا. ہم کوئی رومال باندھ کے یا کوئی ایسی کیفیت یا اس انداز میں بیٹھے ہو سر پکڑ کے، ہم یعنی کہیں پر صبر ہم سے نہیں ہو رہا. حالانکہ صبر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں. فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کو اس کے جسم، مال یا اولاد کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کروں، پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے، تو قیامت کے دن مجھے اس بات پر حیا آئے گی کہ میں اس کے لیے میزان قائم کروں اور اس کے نامہ اعمال کو کھولوں. اللہ فرمائے کہ مجھے حیا ہے اس بات پر، تو میں مصیبت دوں اس کو، مصیبت میں مبتلا کروں اور وہ خوشدلی سے قبول کرے اور پھر کل بروز قیامت آئے میری بارگاہ میں تو میں اس کو کیسا انعام دوں. ایک اور مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. کیا فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام؟ آیتیں بڑی ہیں. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ساتھ ہو جائے تو پھر اس کا کیا ہے؟ نماز پڑھنے والوں کا نہیں فرمایا کہ جو صبر، نماز پڑھنے والا میں ان کے ساتھ ہوں، جو زکوٰۃ دینے والا میں ان کے ساتھ ہوں، جو حج کرنے والا میں ان کے ساتھ ہوں. صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. روایتیں اور بھی بڑی موجود ہیں، قرآن پاک کی آیات بھی بڑی موجود ہیں کہ اگر ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو فالو کرنا شروع کر دینا، اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی ایک حدیث کو بھی لے لینا تو ہمارا معاشرہ اتنا اچھا ہو جائے، اتنا بہترین ہو جائے، لڑائیاں ختم ہو جائیں، نفرتیں ختم ہو جائیں، ایک دوسرے کے دل کے اندر جو بغض ہے وہ سارے ختم ہو جائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ مومن کی مثال کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ بتاؤ تم مومن ہو؟ حضور کن سے پوچھ رہے ہیں؟ صحابہ سے، اپنے صحابہ سے. حضور نہیں جانتے کہ یہ مومن ہے اور پھر پوچھ بھی ان سے رہے جو بالکل قریب ہے، جن کو جانتے بھی ہیں، اور حضور کو سب جانتے، پھر بھی اپنے صحابہ سے پوچھے کہ میرے صحابہ تم مومن ہو؟ یا رسول اللہ جی ہاں بالکل ہم مومن ہیں. پھر پوچھا کہ اچھا مومن کی شان کیا ہوتی ہے، ذرا بتائیں نا، مومن کرتا کیا ہے، آپ کیا کرتے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں کچھ مل جاتا ہے ہم شکر ادا کرتے ہیں، نہیں ملتا تو ہم صبر کرتے ہیں. یہ مومن ہے. اور ایک مقام پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ جو مومن ہے نا، کامل مومن کب بنے گا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. آپ مجھے بتائیں کیا ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے باہر کوئی کچرا پھینکے اور ہم اپنے کسی بھائی کے گھر کے دروازے کے باہر کچرا پھینک کے آ جائیں؟
جو چیز ہم اپنے لیے پسند نہیں کر رہے تھے دوسرے کے لیے پسند کر رہے ہیں. حالانکہ مومن کی شان تو یہ تھی کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. ہم میں سے کوئی یہ گوارا کرے گا کہ ہماری بہو بہن بیٹی کو کوئی غلط نگاہ سے دیکھے اور ہماری حالت کیا یہ ہو کہ ہم اوروں کی بہو بہن بیٹیوں کو دیکھیں؟ کیا ہم میں سے کوئی یہ گوارا کرے گا کہ ہمارے بچے کے ساتھ برا ہو تو ہم دوسرے کے بچے کے ساتھ کیوں برا کریں؟ آج نا اس قدر بے احتیاطیاں برتی جاتی ہیں. ہمیں یہ بات کہی جا رہی ہوتی ہے کہ زمانہ بڑا اپ ڈیٹ ہو گیا, زمانہ بہت اپ ڈیٹ ہو گیا. ان جتنا بھی اپ ڈیٹ ہو جائے نجات صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر چلنے میں ہی ہے. یہ ایک ہی حدیث ہم اگر اپنے لیے اوڑھنا بچھونا بنا لینا تو ہم اتنے اچھے ہو جائیں. ہم کبھی پسند نہیں کریں کہ ہمارے جوتے کو اٹھا کے لے کے جائیں, ہمارے جوتے کو کوئی بھی نہ اٹھا کے لے کے جائے. ہم یہ پسند کرتے ہیں تو ہم اپنے بھائی کا جوتا اٹھا کر لے جائیں. ہماری مسجدوں کے اندر ہمارے جو ایسی جگہ ہیں ویلفیئر بنے ہوئے جہاں پر پانی لگے ہوئے کولر, وہاں پر گلاس نہیں رہتا تو ہماری تو حالت یہ ہے ہم سے صبر بھی نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نا, اگر تھوڑا سا ٹریفک جام ہو جائے نا تو ہم اندر ہی بیٹھے ہوئے, حالانکہ ہمارے بولنے سے نہ تو ٹریفک ہٹے گا. ہاں, اس کی جگہ اگر ہم صبر کرنا شروع کر دیں, صبر کرتے رہیں, اللہ کا ذکر کرتے رہیں, اس کی تسبیح پڑھتے رہیں, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اپنے لیے پڑھتے رہیں. یا آپ پیچھے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے آگے کہیں پر جا کے کسی کی گاڑی لگ گئی ہو, اس وجہ سے ٹریفک جام ہے, آپ اس کے لیے پڑھنا شروع کر دیں کہ جو مصیبت میں کھڑا ہے اس کے لیے پڑھنا شروع کر دیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھتے رہیں, ذکر بھی ہوتا رہے گا اور جو ہے نا فائدہ بھی حاصل ہوتا رہے گا, صبر کا ثواب بھی ملتا رہے گا. اور یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ جو صبر کرتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت میں گھر بناتا ہے. بلکہ ایک فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آئے. اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا, ہاں تم نے میرے بندے کے بیٹے کو لے لیا, اس کا بندے کا بیٹا فوت ہو گیا, ہاں اس کی روح قبض کر لی ہے. عرض کی جی ہاں یا اللہ قبض کر لی ہے. تم نے اس کے اعمال میں کیا دیکھا, پھر اس بندے نے کیا کیا؟ عرض کرتے ہیں یا اللہ اس نے تیری تعریف کی ہے, الحمدللہ پڑھا ہے, اور اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب پتہ ہے نا, لیکن پھر بھی اپنے فرشتوں کو گواہ کرتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو فرمائے گا کہ اس بندے کے لیے جس کا بیٹا ابھی اس دنیا سے گیا ہے, اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دے اور اس محل کا نام بیت الحمد رکھ دو, یعنی تعریف والا گھر. اللہ تبارک و تعالیٰ صبر پہ ہمیں اتنا کچھ دے. میں نے ویسے یہاں پر پنڈی اسلام آباد میں ایک چیز دیکھی تھی کہ جب آپ تعزیت کرنے کے لیے جاتے ہیں نا کسی سے, اس سے ملتے ہیں, تعزیت کرتے ہیں کہ یہ کہیں آپ کے اللہ کی مرضی, اللہ کی رضا, رضا ربی یا جو لفظ بھی آپ کہتے ہیں, تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے الحمدللہ. یہ میں نے یہاں پر دیکھا, شروع میں جب پہلی دفعہ دیکھا نا تو مجھے بڑا ایک عجیب سا بھی لگا, لیکن بعد میں نے غور کیا تو میں نے کہا ہاں واقعی یہ بڑی قابل رشک بات ہے, اچھی بات بھی ہے کہ اس وقت بھی آپ ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. ایسے موقع پر بھی جو مل گیا شکر, نہیں ملا صبر. پہلے بھی میں ایک روایت آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں. ایک بزرگ اللہ والے تھے, انہوں نے عرض کی کہ یا اللہ مجھے وہ بندہ دکھا جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا. دکھا دیا گیا فلاں بندہ فلاں جگہ پر رہتا ہے, وہ تمہارا جنت میں ساتھی ہوگا. جب اٹھے تو اس بندے کی تلاش میں چل پڑے اور جا کر اس بندے کو دیکھا کہ میں دیکھوں تو صحیح کتنی عبادت کرتا ہے, کتنے نوافل پڑھتا ہے, کیا کچھ کرتا ہے, یہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. میں تو بڑے نوافل پڑھتا ہوں, اللہ کا بڑا ذکر کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں, بڑی عبادتیں کرتا ہوں, اس کو بھی دیکھوں کہ میرا ساتھی ہے. آ کر دیکھا تو وہ تو معمول کے مطابق اپنی بکریاں چرا رہا ہے, بس وقت ہوتا ہے نماز پڑھ لیتا, اس کے علاوہ کوئی ایکسٹرا کوئی نوافل نہیں ہے, کوئی اللہ کا ذکر نہیں ہے, کوئی ذکر اذکار نہیں پڑھ رہا. اب بڑے حیران بھی ہوئے. پھر بالآخر اس سے پوچھا کہ آپ اور کون سا ایسا عمل کرتے ہو
کہ جو مجھے یہ خواب میں دکھایا گیا کہ تم جنت میں میرے ساتھی ہوگے، میں نے تمہیں کوئی ایکسٹرا عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کوئی نوافل پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، کوئی ذکر کرتے ہوئے نہیں دیکھا، پھر بھی تم جنت میں جاؤ گے اور میرے ساتھی ہوگے۔ وہ کہنے لگا کہ باقی میں اور تو کوئی عمل نہیں کرتا، البتہ میں نے آج تک کسی بھی کام پہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا۔ دھوپ تیز ہے اس میں بھی خوش ہوں، ٹھنڈ تیز ہے تو اس میں بھی خوش ہوں، چھاؤں ہے تب بھی خوش ہوں، نہیں ہے تب بھی خوش ہوں، ہر حال میں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ پچھلے جمعے میں نے شکر کے بارے میں بتایا آپ کو، اس مرتبہ صبر کے بارے میں، تو ہم اپنے دل کے اندر صبر بھی پیدا کریں۔ ہم بہت جذباتی بہت ساری چیزوں کے اندر ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا غلط فہمی میں غلطی کر رہا ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے اس کی، ہم اس کے اوپر اپنے جذبات کا اظہار کر کے فوراً سے الٹ پھر بکنا شروع کر دیں۔ اگر کوئی باہر نکل آیا، غلطی سے گاڑی لگ گئی ہے یا آپ سے ٹکرا گیا ہے یا کچھ اور ہو گیا ہے، وہاں پر ہم صبر کا مظاہرہ کر لیں، ہم اسے دعاؤں کے ساتھ نواز دیں یا کوئی ہم دعا دے دیں اس کے لیے، ہم اپنے اندر سے نا وہ روش وہ چیزیں نکالیں، اینٹ کا جواب پتھر والے کام چھوڑ دیں، اپنی اولاد کی تربیت بھی اسی انداز میں کریں۔ آپس میں بچے لڑ پڑتے ہیں، گھر کے اندر ہی جو بہن بھائی ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں لڑتے ہیں، اگر کسی ایک کی غلطی ہے تو دوسرے کو سمجھائیں کہ آپ اس کو اگنور کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنے صبر کریں، ثواب ملے گا۔ ان کو ابھی سے بتانا شروع کریں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ ہم بعد میں بڑے ہونے کے بعد ان کو کہیں کہ کوئی بات بری لگے تو آپ اس کو معاف کیا کریں، تو پھر وہ معاف نہیں کرے گا، وہ تو پھر اسی معاشرے کے ساتھ جو معاشرہ بتا رہا ہوگا اسی کے ساتھ چلتا وہ بڑا ہوگا۔ اگر آج ہی آپ نے اگنور کرنا سکھایا، معاف کرنا سکھایا، تو پھر کل کو بڑے ہو کے ہماری کچھ ایسی عمر کے تقاضے کے مطابق اگر ہماری غلطیاں ہوں گی تو وہ ہمیں معاف کرے گا، معاف کرنے والا بنے گا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ہمارے ساتھ کوئی اگر برا کرتا ہے تو کتنا برا کرتا ہے، کیا کچھ برا کر لیتا ہے۔ ابھی دیکھیں نا، جیسے میں نے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کا پہلو آپ کے سامنے رکھا، حضور علیہ السلام پر لوگ نازیبا جملے کہا کرتے تھے، حضور علیہ السلام کے گھر کے سامنے خون پھینک دیا کرتے تھے، آگے کچرا پھینک دیتے تھے، بلکہ ایک مقام پر لکھا کہ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ کے پیٹھ مبارک کے اوپر اونٹنی کا بچہ دان جو ہوتا ہے، وہ ایک کھال ہوتی ہے کہ جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، وہ آپ کے اوپر ڈال دیا۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ آئی اور آپ نے اس کو ہٹایا اور حضور علیہ السلام کو اٹھایا۔ اور ایک مرتبہ تو یہ جو عقبہ تھا نا، اس نے حضور علیہ السلام کے گلے میں چادر ڈالی اور اس قدر زور سے کھینچی کہ پھندا لگ گیا، اس قدر حضور علیہ السلام کو ستایا جاتا تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، صحابیات، ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا تھا، بڑا، جب اوائل تھے، اور بڑی سیرت کی کتابیں ساری بھری پڑی ہیں صبر کے اگر متعلق اگر آپ پڑھیں، اور قرآن کے بھی آیتیں بڑی موجود ہیں۔ آپ امام حسن و حسین، امام حسین شہداء کربلا کو دیکھیں، کیا وہ صبر نہیں تھا؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک وقت میں جب بڑے ہو گئے اور آپ ایک خیمہ آپ کا لگا ہوا تھا، وہاں سے ان یزیدیوں کے لشکر کا ایک بڑا سردار گزرا نا، اس کو سخت پیاس لگی، اس نے خیمے کے باہر کھڑے ہو کے دستک دی، آواز دی کہ مجھے پانی چاہیے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تھے، آپ اندر سے پانی لائے اور آ کر پانی پیش کیا، پانی دیا، تو وہ کہنے لگا کہ بیٹا آپ نے لگتا مجھے پہچانا نہیں ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں نے پہچان لیا کہ تم ان لوگوں میں شامل تھے جو میرے بابا کے قاتل تھے، تم ان لوگوں میں شامل تھے کہ جنہوں نے میرے فیملی والوں کے ساتھ کیا کچھ برتاؤ کیا تھا، پانی تم لوگوں نے بند کر دیا تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ پھر بھی ہمیں پانی پلا رہے ہیں، تو آپ نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارا ظرف تھا اور یہ ہمارا ظرف ہے۔ ہمیں تو کوئی پانی کا پوچھے نا تو پھر ہم تو اس کے گھر کی طرف تھوکتے بھی نہیں ہیں، ہم تو اس قدر جو ہے نا وہ